بندوں کو حکم دیا گیا ہے کہ کھانے کا جو معاملہ ہے وہ حلال کھانا کھائے اور حرام کھانے سے کیا کرے؟ بچے۔ کھانے کی اہمیت اس سے معلوم ہوتی ہے کہ اللہ نے حلال کھانے کا حکم رسولوں کو بھی دیا، مومنین کو بھی دیا اور عام انسانوں کو بھی دیا، خواہ وہ مسلمان ہوں کہ غیر مسلم ہوں۔ حلال کی اہمیت اس سے معلوم ہوتی ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ اے رسولو، اے انبیاء کی جماعت، پاکیزہ اور حلال چیزیں کھاؤ اور نیک کام کرو۔ یہ انبیاء کو حکم دیا گیا۔ انبیاء کیا یہ ایک سوال ہے، کیا انبیاء ناپاک کھائیں گے، حرام کھائیں گے؟ کیا انبیاء سے حرام کھانے کا تصور کیا جا سکتا ہے؟ نہیں کیا جا سکتا، لیکن انبیاء کو حکم اس لیے دیا گیا چیز کی اہمیت کو بتانے کے لیے، چیز کی اہمیت کو بتا۔ جیسا یہ کہتے ہیں آپ تو کیا، آپ کے والد بھی اس کی پابندی کرنا ضروری ہے۔ جیسا یہ کہتے ہیں یہ کام ایسا ہے جس کی آپ نے آپ کے والد کو بھی، آپ کے استاذ کو بھی، آپ کے شیخ کو بھی اس پر عمل کرنا کیا ہے؟ معلوم ہے ضروری ہے۔ تو اس سے کیا بتانا مقصود ہے؟ کہ وہ کام کی اہمیت کو بتانا کیا ہے؟ معلوم ہے مقصود ہے۔ تو لہذا انبیاء کو جو حکم دیا گیا اس وجہ سے نہیں دیا گیا کہ یہ خدشہ ہو کہ انبیاء حرام کھائیں گے، بلکہ یہ بتانے کے لیے کہ حکم کی اہمیت یہ ہے کہ وہ انبیاء کو بھی اس کا حکم دیا گیا۔ وہ چیز کی اہمیت ایسی ہے کہ انبیاء کو بھی کیا کیا گیا؟ اس کا حکم دیا گیا۔ پھر عام مومنین کے لیے کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، کہ اے ایمان والو، ہم نے جو چیزیں تمہیں دی ہیں ان میں پاکیزہ چیزوں کو کھاؤ، واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو، اسی کے بندے ہو۔ یہ مومنین کو حکم دیا گیا۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کہ اے لوگو، جو کچھ زمین میں حلال چیزیں ہیں اس کو کھاؤ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔ پیچھے جو ہے نا وہ پیچھے جو ہے نا انبیاء کو بھی حکم دیا گیا تھا، مومنین کو بھی حکم دیا گیا تھا، اور یہاں عام لوگوں کو بھی حکم دیا گیا اور کہا گیا شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔ تو شیطان کا نقش قدم کیا ہے؟ تو شیطان کا نقش قدم یہ ہے جو وہ غلط وسوسے ڈالتا ہے، جو حرام چیزوں کے وسوسے ڈالتا ہے، حرام طریقے سے کمانے کے وسوسے جو ڈالتا ہے، اس معاملے میں اس کی اتباع مت کرو۔ کیوں؟ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ کبھی بھی تمہیں بھلائی کا حکم نہیں دیتا، تمہاری بھلائی اسے پسند نہیں آتی۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حلال چیز کا فائدہ صرف انبیاء اور مومنین تک محدود نہیں ہے، بلکہ دوسروں تک بھی محدود ہے، دوسروں تک بھی اس کا فائدہ پہنچتا ہے۔ اگر ایک مومن حلال کماتا ہے یا حلال کھاتا ہے یا رسول حلال کھاتے ہیں تو اس کا فائدہ اگرچہ کہ دنیاوی اور دینی اعتبار سے، دنیاوی و اخروی اعتبار سے انہیں ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی غیر مسلم حلال کھاتا ہے تو اخروی اعتبار سے نہ صحیح مگر دنیاوی اعتبار سے اسے فائدہ ضرور نصیب ہوتا ہے، اخروی اعتبار سے اسے فائدہ جو ہے ضرور نصیب ہوتا ہے۔ اس کی ایک مثال میں آپ کے سامنے بتا، چائنا میں ہر حرام چیز کھائی جاتی ہے، کھیکڑے کھائے جاتے ہیں، جھنگر کھایا جاتا ہے، جیسا کہ مشہور ہے کہ چارپائی کے علاوہ ہر چیز کھائی جاتی ہے، ہر چار پیروں والی جانور کیا ہے چائنا میں کھایا جاتا ہے۔ نتیجہ کیا ہے؟ کبھی یہ بیماری کی شکل میں، کبھی وہ بیماری کی شکل میں، کبھی یہ بیماری کی شکل میں، کبھی بے حیائی کی شکل میں، کیونکہ جس کا گوشت کھایا جاتا ہے اس کی صفات، اس جانور کی صفات اس کے اندر آتی ہے۔ یورپی ممالک میں خنزیر کا گوشت کھایا جاتا ہے، اور خنزیر کی صفت جو ہے نا بے حیائی ہے، خنزیر کی صفت بے حیائی ہے، اور جو ہے نا وہ بے حیائی کا جو ہے نا کیا عنصر ان کے اندر ایک علانیہ طور پر پایا جاتا ہے۔ اور جو ہے نا ہم لوگ ایک مرتبہ کیرلا جانے کا اتفاق ہوا، میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کو بتاؤ، وہاں ایک پلانٹ ہے، پلانٹ یا جھاڑ لگے ہوئے، ہر قسم کا آیورویدک پلانٹ ہے، وہاں ہر قسم کے درخت لگے ہوئے ہیں، ان کے بڑے بڑے کھیت ہیں ہر چیز کے، جیسے آیورویدک میں جو جڑی بوٹیاں استعمال ہوتی ہے، جیسے برہمی ہے، وہ کالی مرچی، وہ بڑے کئی اس کے جو ہے نا انہوں نے بڑے بڑے ایکڑوں پر پلانٹ ہے، اور ہر قسم کا پودے کا ایک مخصوص ایک زمین ہے وہاں پر، وہ لوگ رکھے ہوئے ہیں کہ یہ قسم کا یہ پودا ہمارے پاس یہ پلانٹ ہے، یعنی برہمی جو ہوتا ہے، یہ جو جڑی بوٹی ہے اس کا ایک درخت کا نمونہ، یہ نمونے کے طور پر وہ لوگ ایک جو ہے نا ایک باغ رکھے ہیں، اس میں ہر طرح کا پودا ہے اور اس کے فوائد بتا رہے ہیں۔ تو ہم لوگ پوچھتے گئے، وہاں پر گئے، اندر اس میں 50 روپے ٹکٹ تھا، لے کر گئے، تو وہاں وہ آدمی تعارف کرا رہا تھا، یہ درخت یہ برہمی ہے جو ذہن کے لیے فائدہ دیتا ہے، یہ اس کے لیے فائدہ دیتا ہے، یہ اس کے لیے فائدہ، تو اس نے ایک درخت یہ بھی بتلایا
کہ جو ہے نا یہ جو یورپی لوگ جو ہیں وہ خنزیر کھاتے ہیں اور خنزیر کا پسینہ نہیں نکلتا، تو پسینہ نہ نکلنے کی وجہ سے پورے جراثیم اس کے پیٹ میں رہ جاتے ہیں اس کے گوشت میں، تو وہ گوشت جو کھاتے ہیں ان کو ایک خاص قسم کی بیماری ہوتی ہے، وہ دانے لال دانے جسم پر جو ہے نا آ جاتے ہیں، لال دھبے جسم پر آ جاتے ہیں، اس کے لیے یہ پتا یہ جڑی بوٹی کا علاج ہے۔ تو بتلانا اس سے میرا مقصود یہ ہے کہ حلال چیز جو اسلام نے رکھی ہے وہ صرف مسلمان کے لیے فائدہ نہیں ہے بلکہ دوسروں کے لیے بھی فائدہ ہے، انسانیت کے لیے فائدہ ہے۔ اور حرام چیزیں جو رکھی ہیں اسلام نے وہ صرف مسلمانوں کے لیے نقصان دہ نہیں ہے بلکہ غیروں کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ اسلام نے جو ذبح کا طریقہ رکھا ہے کہ 4 رگیں کٹے، 2 خون کی، ایک چارے اور پانی کی اور ایک سانس کی، یہ رکھنے کی حکمت کیا ہے؟ اس کی حکمت یہ ہے کہ پورا فاسد خون کیا ہو جاتا ہے، آسانی سے پورا باہر نکل جاتا ہے۔ غیر اسلامی طریقے سے جو ذبح کیا جاتا ہے اس سے فاسد خون باہر نہیں نکلتا، گوشت میں ہی رہ جاتا ہے، پورے طور پر نہیں نکلتا، اس وجہ سے وہ بیماریوں کا مرکز بن جاتا ہے۔ تو بتانا یہ مقصود ہے اسلام میں حرام و حلال جو رکھا گیا وہ صرف کسی مسلمانوں کے لیے تو دنیاوی و اخروی اعتبار سے فائدہ مند ہے، لیکن غیر مسلموں کے لیے بھی وہ دنیاوی اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے فائدہ مند ہے۔ آج سائنس ترقی کی گئی ہے تو اسلام کی ایک ایک چیزیں آپ کو کیا کر رہی ہے، بتا رہی ہے۔ آج ایک مثال کے طور پر ٹھہر کر پانی پینا جو ہے نا سنت آپ کو قرار دیا گیا۔ آج دنیا کی سائنس بتا رہی ہے کہ ٹھہر کر پانی پینے سے گھٹنوں میں درد نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتا، وہ فائدے بتا رہے، لیکن 1400 سال میں مصطفیٰ جان رحمت نے بتا دیا کہ پانی کیا کرو معلوم ہے، بیٹھ کر پیو اور تھوڑے تھوڑے چھوٹے چھوٹے گھونٹ کے ساتھ پیو، 3 سانسوں میں پیو۔ تو بہرحال اسلام، چونکہ اسلام مسلمانوں کا مذہب نہیں، اسلام انسانیت کا مذہب ہے۔ اسلام انسانیت کی بھلائی کے لیے آیا ہے، مسلمانوں کی بھلائی کے لیے نہیں۔ دنیا کی ہر قوم اس سے فائدہ اٹھا سکتی ہے، وہ ایمان نہ لائے تب بھی فائدہ اٹھا سکتی ہے، اگر ایمان لاتی ہے تو ڈبل فائدہ ہے، لیکن ایمان نہیں لا کر بھی اسلام کے طریقہ کار کو اپناتی ہے تو پھر وہ کیا ہے معلوم، فائدہ مند ہے۔ اسلام میں برقع اور حجاب جس پر آج بوال اٹھا ہوا ہے، لیکن جو ہے نا اس کو آج اسلام کیا ہے چہرہ چھپانے کا حکم دیتا ہے عورت کو، لیکن کورونا آ گیا تو سب حجاب میں آ گئے، ماننے والے بھی آ گئے، نہیں ماننے والے بھی گئے۔ ڈاکٹرز کہے کہ ماسک لگانا ضروری ہے، چہرے کا ڈھانکنا کیا ہے ضروری ہے، ورنہ جراثیم آ جائیں گے۔ چھینک رہے ہو تو تاکہ چھینکنے سے جراثیم منتقل ہوتے ہیں، تو لہذا چھینک رہے ہو تو جو ماسک اس لیے لگاؤ کہ تم چھینکو گے تو تمہارے جراثیم اگر تم کورونا سے انفیکٹڈ ہے تو پھر دوسرے کو پہنچ جائیں گے۔ شریعت تو کہتی ہے کہ ہمیشہ تم کورونا سے متاثر ہو مت ہو، صحت مند ہو، جب چھینک رہے ہو تو ہاتھ تو لگا لو، کپڑا تو لگا لو۔ تو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ حلال کی تلقین جو کی گئی، حرام سے جو بچنے کا حکم جو دیا گیا، انبیاء کو بھی دیا گیا، اہمیت بتانے کے لیے حکم کی، مومنین کو بتایا گیا تاکہ ان کی دنیا و آخرت سنور سکے، دیگروں کو بھی بتایا گیا تاکہ ان کی دنیا بہتر ہو سکے۔ تو اسلام ہر ایک کے خیر کے لیے آیا ہے، خواہ وہ ماننے والا ہو یا نہ ماننے والا ہو، ماننے والا ہو یا نہ ماننے والا ہو۔ تو بتانا یہ مقصود ہے کہ حلال کی بہت زیادہ اہمیت اسلام میں ہے اور حرام سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ دیکھیے حرام چیزیں 2 طرح کی ہوتی ہیں، ایک فی نفسی بذات خود حرام ہوتا ہے، ایک چیز وہ ہوتی ہے جو بذات خود حرام ہوتی ہے، ایک چیز وہ ہوتی ہے جو بذات خود حرام نہیں ہوتی لیکن کسی دوسری چیز کی وجہ سے وہ حرام ہو جاتی ہے۔ جیسے بذات خود حرام کی مثال میں آپ کو بتلاتا چلو، قرآن میں اللہ نے فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بھی ایک مقام پر ہے، وما اہل به لغیر اللہ ایک مقام پر ہے، به لغیر اللہ ایک مقام پر ہے۔ تو قرآن کہتا ہے تمہارے لیے مردار حرام ہے، مردار بکرا بھی کیوں نہ ہو، بکری بھی کیوں نہ ہو، وہ اگر مر جائے تو وہ حرام ہے۔ خنزیر حرام ہے یعنی سور حرام ہے، اور جو ہے نا بہتا ہوا خون حرام ہے، اور جس جانور پر جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ کا نام ذبح کے وقت نہ لیا گیا ہو وہ جانور حرام ہے۔ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، کہ تم اس جانور کو مت کھاؤ، اس کا کھانا حرام ہے جس پر ذبح کے وقت جان بوجھ کر اللہ کا نام نہ لیا گیا، یا کسی بت کا نام یا کسی غیر اللہ کا نام کیا کیا گیا ہو، ذبح کے وقت لیا گیا ہو، اللہ کے بجائے دوسرے کا نام لیا گیا، تو وہ جانور حرام ہے، اس کو کیا کرو، مت کھاؤ۔ آج ہمارے پاس کئی مقامات پر ایسا ہو گیا ہے، چکن سینٹروں میں اور ہزاروں کی ٹنوں کی مرغیاں شادیوں کے کاٹی جا رہی ہے،
اور بہت سے مقامات پر یہ ہے کہ جو ہے نا کاٹنے والا مسلمان تو ہے لیکن صبح خالی کاٹتا ہے، کاٹتے جا رہا ہے، نہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا، کئی کو بولے تو نہیں وہ دعا کی چھری ہے اس سے کاٹ رہا ہے، وہ نہیں چھری کہیں کہ کیا میاں بسم اللہ واللہ اکبر نہیں بول رہے، نہیں دعا پڑے سے چھری ہے اس سے کاٹے تو کچھ بھی نہ ہوتا، حلال کرتے۔ خاص طور پر درگاہوں کے پاس یہ جہالت پائی جا رہی ہے، درگاہوں کے پاس عام طور پر منتیں وغیرہ کاٹنے آتے ہیں تو وہاں جو کاٹنے والے جو جاہل قسم کے جو لوگ رہتے ہیں، وہ انتظامیہ مجاورین جو بھی ہے وہ قسم کے، نہ ان کو شریعت نہیں معلوم، نہ ان کو کلمہ معلوم، نہ دین معلوم، نہ کچھ نہیں معلوم، یہ معلوم، تو آپ جو ہے نا ویسے لوگ کیا کرتے ہیں، دعا پڑے سے چھری ہے ختم، کھاڑ دو ختم۔ یاد رکھے دعا پڑے جو جس چھری پر دعا پڑی گئی ہے اس سے جانور حلال نہیں ہوتا جب تک کہ آپ خود بسم اللہ واللہ اکبر نہ کہیں۔ بسم اللہ اللہ اکبر نہیں، بسم اللہ واللہ اکبر زیادہ بہتر ہے واؤ کے ساتھ۔ تو لہٰذا یہ کتنے لوگ ہیں شادی ایسے ہو رہا ہے، اور شادیوں میں ہم لا رہے ہیں، مزے سے کھا رہے ہیں، چکن لا کے لیگ پیسز الگ، وہ بازو کے الگ، وہ الگ، نئے نئے آئٹم بنا رہے ہیں، ہم جو ہے نا تھالی کی شکل میں کھا رہے ہیں، لیکن حرام و حلال کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی پرہیز کرتا ہے تو اس کو ہم نمونہ بنا دے رہے ہیں، مصعب بہت تنگ کر دے رہے ہیں۔ ارے جہاں ہم لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں جو ہے نا، یہ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ دکان والا بھی مسلمان ذمہ دار ہے، اور شادی شدہ بھی ایک حیثیت سے وہ کہے معلوم شادی کرنے والا آدمی بھی ایک ذمہ دار ہے۔ آپ لاکھوں روپے خرچہ کرتے ہیں، ایک دو چار مسلمانوں کو رکھ کر ایک دو سو چار سو روپے دے کر مرغیاں اگر ذبح کر دیں تو زیادہ سے زیادہ 1000-2000 کا مسئلہ رہتا ہے، لیکن تمام مسلمانوں کو حلال کا تو مل جاتا ہے۔ اور یا مسلمان کو تاکید کر دے دکان والے کو، دیکھو بھائی وہ حلال، وہ چھری دعا کی چھری نہیں ہونا، ہم آگو ہر مرغی کے لیے کیا کرنا، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ضروری ہے۔ اہتمام ہمارے پاس نہیں، بول دیے چھوڑ دیے کیا بھی ہو جائے کچھ بھی ہو جائے۔ اور بہت سے غیر مسلم حضرات کی بیاکریوں میں یا غیر مسلم حضرات کے جو ہے نا پاس ہم کیا کرتے ہیں، گوشت لیتے ہیں۔ مسلمان ہی مرنے کے بعد اگر جانور مر رہا ہے تو مسلمان میں خود اتنا ایمان نہیں ہے کہ مرے سے جانور کو کاٹ کے کیا بولتا، ہاں ہلایا پیر ہلایا بول کے کیا کرتا معلوم اس کو حلال میں شامل کر دیتا، کیونکہ ایک بکرے کا نقصان کتنا ہوتا، ہزاروں کا نقصان ہوتا، نہیں ہلایا میں دیکھا ہوں بولے سر۔ مسلمانوں میں اتنا ایمان نہیں ہے تو پھر غیر مسلم میں اتنا احساس کیوں رہے گا؟ تو جب تک یقین نہ ہو اس وقت تک کیا کرے معلوم ہے، حلال کا اس وقت تک کم از کم مسلمان کے پاس جو ہے نا یہ کھانے کی، مسلمان ہوٹلوں میں یا مسلمان جگہ کھانے کی کوشش کریں، احتیاط کریں، کیونکہ حلال کے نقصانات میں بتاؤں گا، حلال کے فائدے اور نقصان، حرام کے نقصانات۔ تو عزیزان محترم، بتلانا یہ مقصود ہے، میرا بتلانے کا مقصود یہ ہے کہ حلال سے بچنے کی اسلام میں تلقین کی گئی، حرام سے۔ تو ایک چیز تو وہ ہوتی ہے جو فی نفسی ہی حرام ہوتی ہے، جیسے سور حرام ہے، فی نفسی ہی حرام ہے، خنزیر حرام ہے، بغیر نام لیا ہوا جانور ذبح کے وقت نام نہیں لیا گیا وہ جانور بھی حرام ہے، بہتا ہوا خور، یہ فی نفسی ہی اس کی ذات خود حرام ہے۔ لیکن بعض چیزیں وہ ہوتی ہیں جو ذاتاً جو حرام خود سے حرام نہیں ہوتی، لیکن کیا ہے معلوم ہے وہ کسی دوسری چیز کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی ہے سود کی رقم سے لایا بریانی لا کے آپ کو کھلانا، مسلمان ہوٹل سے، مسلمان ذبح کیے ہوئے جانور سے، مسلمان کی ہوٹل سے لا کے کیا کرا، بریانی کھلا رہا۔ بریانی بھی حلال ہے، گوشت بھی حلال ہے، سب حلال ہے، لیکن اس کا کھانا آپ کے لیے حرام ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو ہے نا وہ سود کی کمائی سے خریدی گئی ہے، رشوت کی کمائی سے خریدی گئی ہے، رشوت کی کمائی سے دعوت دے رہا، مزے مزے لے کے کھا رہے۔ تو یہ چیزیں فی نفسی ہی، بریانی حرام نہیں ہے، وہ تو حلال ہے، کیونکہ اس میں گوشت جو ہے ذبح کا ہے، چاول ہے، جو بھی ہے ایک مسلمان کی ہوٹل سے لائے ہیں آپ، لیکن خریدا جو گیا ہے وہ حرام جانی چیز۔ تو حرام کی دوسری قسم وہ ہے جو خود حرام نہیں ہوتی لیکن کسی دوسری چیز کی وجہ سے حرام ہوتی، یعنی سود کی رقم سے خریدی گئی چیز حرام، جو ہے نا رشوت کی رقم سے خریدی گئی چیز حرام، اور کسی کو دھوکہ دے کر خریدی گئی رقم سے خریدی گئی چیز حرام، کسی کو جھوٹ بول کر جو ہے نا کمائی گئی رقم سے چیز خریدی گئی چیز حرام، اور کسی کو سامان کا یا جو ہے نا کسی چیز کا عیب چھپا کر بیچی گئی چیز جو اس سے جو رقم حاصل ہوئی ہے وہ حرام، اور اوریجنل بول کے ڈپلیکیٹ مال ڈال کے اوریجنل کے پیسے لے کر جو کمائی گئی رقم وہ بھی حرام، جو رقم حرام وہ چیز وہ بھی کیا ہے معلوم ہے، حرام، اور کسی کو ظلم سے کسی کے پاس حاصل کی گئی رقم وہ بھی حرام، چوری کے ذریعے سے حاصل کی گئی رقم وہ بھی حرام، جھوٹی گواہی دے کر حاصل کی گئی رقم وہ بھی حرام، جھوٹا فیصلہ کر کے حرام کی گئی کمائی گئی رقم وہ بھی حرام، اور داداگیری اور ظلم کے ذریعے سے کمائی گئی رقم جو ہے نا وہ بھی حرام، جھوٹی وکالت کر کے کمائی گئی رقم وہ بھی حرام۔
اور کاروبار غلط لگا کر، شریعت کے خلاف کاروبار لگا کر کمائی گئی رقم وہ بھی حرام، جیسے شراب کی دکان یا ناچ گانے کے ذریعے سے کمائی گئی رقم وہ بھی حرام، یتیم کا مال چھین کر کھائی گئی رقم وہ بھی حرام، بیوہ کا مال چھین کر لائی گئی رقم وہ بھی حرام، جتنے بھی غلط طریقے سے یا غلط کاروبار سے جو بھی رقم کمائی گئی وہ حرام، اور اس سے حاصل ہونے والی رقم حرام، اور پھر وہ کھانے والے کے جو اثرات ہوں گے وہ آپ کو ابھی بتائیں گے۔ تو حلال کمائی کھانے سے کیا فائدہ ہوتا ہے اور حرام کمائی کے کیا نقصانات ہیں، یہ تمام باتیں احادیث کی روشنی میں، بزرگان دین کے اقوال کی روشنی میں میں آپ کے سامنے جو ہے نا بیان کروں گا۔ علامہ ابن کثیر کی روایت ہے، علامہ ابن کثیر نے ایک روایت کو بیان کیا کہ سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتلائیے کہ جس سے میری دعا قبول ہو، میری دعا قبول ہو۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم حلال کھاؤ، پاکیزہ مال کھاؤ۔ تو کیا نتیجہ نکلا؟ حلال اور پاکیزہ مال کھانے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اسی حدیث میں سرکار نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر کوئی ایک لقمہ حرام کا کھاتا ہے تو 40 دن کی عبادت قبول نہیں ہوتی، 40 دن کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ ہم پڑھتے ہیں کتنا پہلے، بچپن سے بڑے ہوئے، بڑے ہونے کے بعد اسکول گئے، اس کے بعد اسکول سے نکلے، اسکول کی تعلیم تو جو ہے نا ایسے ہی گزر جاتی ہے زندگی، جوان ہوئے، نوکری کمانے کی فکر میں ہو گئے، نوکری کی تلاش میں عبادت چلے گئی، پھر اس کے بعد جو ہے نا شادی ہو گئی، شادی کے بعد بیوی بچوں کو پالنے میں زندگی گزر گئی، آخری عمر میں ملتی وہ عبادت کا موقع، آخری وہ عبادت بھی اگر حرام کی کمائی میں چلے گئی، ایک عبادت ایک لقمہ اگر حرام کا آپ کھاتے ہیں تو 40 دن عبادت قبول نہیں ہوتی، تو پھر اگر کسی کی کمائی روزانہ کی حرام ہے تو پھر بتائیے کتنے دن کی قبول نہیں؟ پہلے ہی عبادتیں کم، اس میں قبول نہیں ہو تو پھر وہ کیا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا ایک لقمہ جو حرام کا کھاتا ہے جو ہے نا وہ 40 دن اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ ایک بہت بڑے ولی اور مفسر ہیں سہل تستوری رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ جو ہے نا اگر کوئی آدمی ایک دن جو ہے اگر حرام کا لقمہ کھاتا ہے تو 40 دن تک اس کا دل تاریک ہو جاتا ہے، 40 دن تک اس کا دل تاریک ہو جاتا ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو حلال کمائی کماتا ہے، کھاتا ہے، اس کو آخرت کی رغبت ہوتی ہے، عبادت میں دلچسپی ہوتی ہے، اور جو ہے نا عبادت میں دلچسپی ہوتی ہے، اور دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے حلال کھانے سے، حلال سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے یہ۔ اور جو حرام کا مال کھاتا ہے تو اس سے آخرت سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے، نیک عمل کی طرف توجہ ختم ہو جاتی ہے، اور اللہ رب العزت سے کی محبت اس کے دل میں پیدا نہیں ہوتی، کیونکہ جو چیز اندر جائے ویسا ہی اثر کرتی ہے۔ اگر آپ گولی کھائیں گے تو بیماری سے شفا ملے گی اور زندگی ملے گی، اور اگر زہر کھائیں گے تو زندگی ختم ہو جائے گی۔ گاڑی میں پیٹرول ڈال کے چلائے تو صحیح چلے گی، گیس کا تیل ڈال کے چلائے تو کہاں چلے گی؟ مینٹیننس آ جائے گا۔ تو جیسی چیز اسے کھائیں گے۔ سیدی عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ مواعظ حسنہ میں بیان فرماتے ہیں حلال کے فائدے۔ حلال کا ایک فائدہ یہ ہے کہ حلال کھانے سے عشق الہی پیدا ہوتا ہے، عشق الہی پیدا ہوتا ہے، دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے، دعائیں مقبول ہوتی ہے، اور جو ہے نا آخرت کی طرف توجہ ہوتی ہے، اور دل میں نورانیت پیدا ہوتی ہے، اور دل جب منور ہو جاتا ہے تو زبان سے حکمت کے چشمے پھوٹنے لگتے ہیں۔ اور حرام جب کھاتا ہے انسان تو ایک تو دل تاریک ہو جاتا ہے، اللہ کی محبت کے وہ قابل نہیں رہتا، اور آخرت کی طرف توجہ نہیں ہوتی، دنیا کی رغبت اس کے اندر آ جاتی ہے، اور پھر اس کی دعائیں مقبول نہیں ہوتی، اور پھر اس کا جسم جنت میں جانے کے قابل نہیں رہتا بلکہ جہنم میں جانے کے قابل رہتا ہے۔ سرکار نے فرمایا وَكُلُّ لَحْمٍ نَبَتَ مِنَ السُّحْتِ كَانَتِ النَّارُ أَوْلَىٰ بِهِ، ہر وہ جسم جو حرام مال سے، حرام غذا سے پلا بڑا ہو جو ہے نا وہ جہنم کا مستحق ہے، وہ جنت کے جانے کے قابل
اور ایک مشکات میں بھی یہ حدیث موجود ہے کہ سرکار نے ایک آدمی کی مثال بیان فرمائی کہ بڑے دور کا سفر کر کے آیا ہے، حالت جو ہے نا بال بکھرے ہوئے ہیں، کپڑے غبار آلود ہیں اور قابل رحم حالت ہے، اور اس حالت میں اللہ سے دعا کر رہا ہے یا رب یا رب یا رب۔ سرکار فرماتے ہیں کیف یستجاب انا یستجاب لها ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذی بالحرام انا یستجاب لها۔ ارے قابل رحم حالت ڈال کر دعا کرتا ہے تو کیسے اس کی دعا قبول ہوگی جب کہ اس کا کھانا حرام ہے، لباس حرام کا ہے اور ہر چیز حرام کی ہے، اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ آج ہماری شکایت ہے دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ سرکار نے فرمایا حرام مال جب جسم کو لگتا ہے تو انسان اپنے لیے استعمال کرتا ہے تو زندگی سے خیر و برکت ختم ہو جاتی ہے، اولاد کو کھلاتا ہے تو اولاد نافرمان ہو جاتی ہے، بیوی بچوں کو کھلاتا ہے تو خیر و برکت اڑ جاتی ہے، اپنے اوپر حرام مال خرچ کرتا ہے تو، مشکات کی حدیث ہے، حرام مال اپنے اوپر خرچ کرتا ہے تو خیر و برکت۔ خیر و برکت کا مطلب کیا؟ ہمارے پاس برکت کا مفہوم کیا ہے؟ کسی بھی چیز کا زیادہ ہو جانا، بڑھ جانا نہیں، ہر کسی بھی چیز میں بھلائی پیدا ہونا۔ برکت کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی چیز میں بھلائی پیدا ہونا، خواہ وہ بڑھ کر ہو یا کسی اور حیثیت سے ہو۔ بندہ جب جو ہے نا حلال رزق کھاتا ہے تو خود اس کے اندر بھی برکت پیدا ہوتی ہے، اس طور پر کہ جو ہے نا اس کا جسم صحت یاب ہو جاتا ہے اور عبادت کی طرف دلچسپی اور عبادت کی توفیق ہوتی ہے۔ اولاد کو کھلاتا ہے تو اولاد فرما بردار ہوتی ہے، بیوی بچوں کو کھلاتا ہے تو اس سے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب ہوتی ہے، اسے دنیا کی خوشی نصیب ہوتی ہے۔ کھلا تو ہم حرام رہے ہیں لیکن بول رہے ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ ہمیں بیویوں سے ہماری اولاد سے جو ہے نا خوشی نصیب فرما۔ کھلا حرام رہے ہیں اور جو ہے نا دعا یہ کر رہے ہیں، کہاں سے ہوگا؟ جو ہے نا آپ گاڑی میں پیٹرول گیس تیل ڈال کر بول رہے ہیں کہ جو ہے نا وہ پیٹرول کی گاڑی کی طرح اسموتھ چلے اور اچھی طرح چلے، تو یہ توقع آپ خلاف ہے۔ کانٹے کا درخت بو رہے ہیں اور امید کر رہے ہیں پھولوں کی، تو پھر کیسے وہ نصیب ہوگا؟ یہ ہماری نادانی ہے۔ تو الغرض عزیزان محترم، تو یہ حلال کے فائدے ہیں، یہ حرام کے جو ہے نا نقصانات ہے۔ دنیا بھی تباہ ہو جائے گی اور آخرت بھی تباہ ہو جائے گی۔ تو انسان حرام کی طرف کیوں کماتا، حرام کمائی کیوں کماتا ہے؟ انسان حلال کو چھوڑ کر حرام کی طرف کیوں جاتا ہے؟ اس کی وجوہات کیا ہے؟ اس کی وجوہات کیا ہے؟ اس کی چند وجوہات میں آپ کو بتلاتا چلوں۔ جس آدمی کے اندر قناعت پسندی نہیں ہوتی وہ حرام کی طرف جاتا ہے۔ قناعت پسندی کا مطلب کیا ہے؟ قناعت پسندی کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے آدمی اللہ اور اللہ نے جو اس کو دیا ہے اس پر راضی ہو، اسی پر خوش رہے۔ یہ کیفیت اگر آدمی کے اندر ہو تو وہ بہت سے حرام چیزوں سے بچ جاتا ہے۔ صرف مال کے بارے میں نہیں بتا رہا ہوں، میں کھانے کے بارے میں، بہت سی حرام چیزوں سے۔ کوئی آدمی اگر قناعت پسند ہو تو ایک حلال بیوی بھی اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے، وہ حرام کی طرف، زنا کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ اگر کسی عورت میں قناعت کا مزاج ہو، شوہر اللہ نے جو دیا ہے اسی پر اگر خوش ہو، اکتفا کرے، تو وہ زناکاری کی مرتکب نہیں ہوتی بلکہ وہی ایک شوہر پر اکتفا کرتی ہے۔ تو انسان کے اندر اگر قناعت کی کیفیت ہو، اللہ نے جو دیا ہے، جو نعمتیں دی ہیں اسی میں خوش رہے، اسی میں زندگی گزارنے، جس کو ہم کہتے ہیں جتنی چادر ہے اتنا پیر پھیلانا، ہمارے پاس جس کو کہتے ہیں، وہ اگر کیفیت انسان کے اندر ہو تو پھر وہ کبھی بھی جو ہے نا حرام کی طرف نہیں جاتا، اللہ نے جو دیا ہے اسی پر اکتفا کرتا ہے۔ تو حرام کی طرف جانے کی کیفیت طبیعت میں قناعت ہی نہ ہو، قناعت پسندی نہ ہو، بلکہ حرص ہو۔ تو حرص جب انسان کے اندر آتی ہے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ جو ہے نا جس طرح چاہے وہ آ جائے، مال آ جائے، یہ بھی میرا وہ بھی میرا، جو چیز پسند آ گئی میری، خواہ وہ جائز طریقے سے حاصل کرے یا ناجائز طریقے سے کیا کرے، حاصل کرے۔ تو سب میں پہلی چیز قناعت پسندی کا نہ ہونا اور حرص کا ہونا، یہ انسان کو کیا کرتا ہے؟ حرام کی طرف لے جاتا ہے۔ اور دوسری چیز علم نہ ہونا اور معلومات حاصل کرنے کی جستجو بھی نہ ہونا، یہ بھی انسان کو حرام کی طرف لے جاتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کئی لوگ کاروبار شروع کرتے ہیں لیکن کاروبار شروع کرنے سے پہلے کسی عالم دین سے یہ مشورہ نہیں کرتے کہ میرا یہ کاروبار جائز ہے یا نہیں ہے، یہ کاروبار جو کر رہا ہوں ازرو شرع صحیح ہے یا نہیں ہے، یہ نہ ان کو نہ علم ہوتا ہے اور نہ کسی عالم دین سے رجوع ہونے کی جستجو وہ کیا ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ حرام کے کاروبار میں ملوث ہو جاتے ہیں اور کمائی بھی حرام اور حرام کا غذا سب۔ تو علم نہ ہونا اور معلومات کی جستجو نہ ہونا، یہ جستجو کب نہیں ہوتی؟
اس لیے نہیں ہوتی کہ آپ کے پاس دین کی اہمیت نہیں ہے، دنیا کی اہمیت ہے۔ کیونکہ اگر آپ کے پاس دین کی اہمیت ہوتی تو آپ دنیا بھی کماتے تو دین کے حوالے سے کماتے۔ اور تیسری چیز دنیا کی ہرس۔ جب انسان کے اندر دنیا کی ہرس آ جاتی ہے تو ظاہر سی بات ہے دنیا جلد سے جلد مالدار بننے کی وہ کوشش میں رہتا ہے، جلد سے جلد مالدار بننے کی کوئی، جلد سے جلد میں امیر بن جاؤں، لکھپتی بن جاؤں، کروڑپتی بن جاؤں، جلد سے جلد جو ہے نا وہ کیا کرتا ہے، وہ مالدار بننے کی کوشش کرتا ہے۔ تو وہ دنیا کمانے کی ہرس میں، وہ دنیا کی محبت میں وہ یہ نہیں دیکھتا کہ وہ حرام طریقے سے کما رہا ہے یا حلال طریقے سے کیا ہے، کس کی حق تلفی ہو رہی، کس پر ظلم کر رہا ہے، کس کو دھوکہ دے رہا ہے، کس کو چونا لگا رہا ہے، یہ اس کو کوئی نہیں ہوتی۔ بس اس کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے، انکمنگ، آؤٹ گوئنگ پسند، بس مال آ جائے، کس طریقے سے بھی آ جائے۔ تو دنیا کی محبت بھی حرام کی طرف لے جانے کا سبب بنتی ہے۔ اور ایک پانچویں چیز جو ہوتی ہے، انسان کی ایک ضروریات ہوتی ہے، ایک خواہشات ہوتی ہے۔ انسان کی ضروریات ہوتی ہے، ایک خواہشات ہوتی ہیں۔ ضروریات تو محدود ہوتی ہیں لیکن خواہشات لامحدود ہوتی ہیں۔ تو انسان جب ضروریات کی تکمیل کو چھوڑ کر خواہشات کی تکمیل میں لگ جاتا ہے تو کبھی وہ جو ہے نا حلال کمائی سے پورا نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پر ٹو ویلر آپ کے پاس ہے، کام چل جا رہا ٹو ویلر سے، آپ کی زندگی کی ضروریات پوری ہو جا رہی ہے، اور آج جو ہے نا آپ زندگی آپ کی چل رہی ہے، آفس کو جانا آنا ہے، کہیں بھی پھرنا نہیں ہے، کبھی حیدرآباد جانا ہے، کبھی تو ایک مرتبہ جانا تو بس میں چلے آ سکتے، تو آپ کو ٹو ویلر سے کام چل جاتا، لیکن کیا کر رہے ہیں آپ، میرے کو فور ویلر ہونا، کار ہونا، کار میں بھی معمولی نہیں ہونا، ماروتی سوئفٹ ڈیزائر ہونا، یا نہ تو ایکو اسپورٹ ہونا، یا جو ہے نا ارٹیگا ہونا، یا نہ تو وہ کریٹا ہونا، یا بی ایم ڈبلیو ہونا، یا جو ہے نا فلاں ہونا، اسکوڈا ہونا، ایسی خواہشات۔ ضرورت وہ لاتے ہیں، گاڑی کو اڑا کے رکھ دیتے ہیں گھر میں، وہ جانا 8 دن میں ایک مرتبہ بھی کیا ہوتا ہے وہ نہیں چلاتے، مہینے میں ایک مرتبہ بھی نہیں چلاتے، ہوتا کیا ٹائروں میں جو ہے نا وہ آ جاتا، خراب ہو جاتے ہیں ٹائر، کیا ہو جاتے ہیں معلوم ہے، خراب ہو جاتے ہیں، ایئر آ جاتا، ایئر ہی بولتے نا اس کو، ایئر آ جاتا، تو بہرحال گاڑی جو ہے نا خراب ہو جاتی، رکھے جگہ خراب ہو جاتی۔ تو ضرورت تو ٹو ویلر کی تھی لیکن خواہش فور ویلر کی نہیں، اگر ضرورت ہے آپ کو لیجئے، بالکل اس میں کوئی یہ نہیں ہے۔ تو انسان، تو جب آپ ضرورت کی تکمیل، حلال کمائی جو ہوتی ہے وہ مختصر ہوتی ہے، اس سے ضرورتوں کی تکمیل ہو سکتی ہے لیکن خواہشات لامحدود ہوتی ہیں، اس کی تکمیل نہیں ہوتی۔ تو انسان جب ضرورت کے بجائے خواہشات کے پیچھے بھاگنے لگتا تو ظاہر سی بات ہے وہ اب جو ہے نا اس کو زیادہ سے زیادہ کمانے کی ضرورت پڑتی ہے، زیادہ سے زیادہ مال جمع کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، جس کی وجہ سے وہ حرام و حلال کی تمیز کیا ہو جاتی ہے، اس کے اندر ختم۔ تو یہ چیزیں ہیں جو انسان کو عام طور پر کیا کرتی ہے، حلال سے حرام کی طرف کیا کرتی ہے، لے جاتی ہے۔ تو لہذا اس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا، دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد، صحت بھی برباد، بیوی بھی برباد، بچے بھی نافرمان، پورا A to Z کا نا پورا کا پورا کیا ہے، فیل، سسٹم پورا خراب، سسٹم پورا جو ہے نا خراب۔ اور پھر اس پر شیطان یہ خوش فہمی میں ڈال دیتا ہے، شیطان یہ خوش فہمی میں ڈال دیتا، کر لیا نا سب ٹھیک ہے، اب حج کر لے، عمرہ کر لے، مسجد بنا دے، خیراتی کام کر دے وہی حرام مال سے۔ تو اب کیا کرتا معلوم، کر لیتا ہو، مسجد بنا دیتا، حج کر لیتا، مہینے کو عمرے، حجاں کتنے کی حجاں، کتنے حجاں کرے، 10 کرے، کیا حرام مال سے ایک بھی قبول نہیں ہوا۔ تو وہ جو زندگی کی حرام کمائی، جو حرام طریقے سے جو کمایا تھا، وہ پورے گناہوں کی کالک کو پوچھنے کے لیے اسی حرام کی کمائی سے حج کرتا ہے، اسی حرام کی کمائی سے مسجد بناتا ہے، اسی حرام کی کمائی سے عمرے کرتا ہے، سمجھتا ہے کہ میرا جو ہے نا اعمال نامہ کلین ہو گیا۔ یہ بالکل غلط ہے۔ سرکار نے مشکات کی حدیث سے یہ فرمایا کہ جو ہے نا اللہ جو ہے نا گندگی کو، بری چیز کو اچھی چیز سے کیا کرتا ہے، مٹا دیتا ہے، بری چیز کو بری چیز سے نہیں مٹاتا۔ تو حدیث سے کیا معلوم ہوتا ہے، بری چیز سے بری چیز کو مٹایا نہیں جا سکتا۔ تو جو حرام طریقے سے آپ نے جو کمایا ہے، جو گناہ کیے ہیں، وہ حرام کی کمائی سے حج کر کے، عمرہ کر کے، مسجد بنا کر یہ سوچتے ہیں کہ میری وہ کالک، جو اعمال نامے کو میں نے جو کالک تھوپی تھی وہ ختم ہو گئی۔ یہ آپ کا غلط خوش فہمی ہے اور شیطانی وسوسہ ہے۔ یہ ایسا سوچنے والا شخص ایسا ہی ہے جو جسم پر یا کپڑے پر لگی ہوئی گندگی کو نالی کے پانی سے صاف کر رہا ہے، صاف نہیں ہوتا اور گندا ہو جاتا،
کیونکہ نہ آپ کا حج قبول، نہ عمرہ قبول، نہ مسجد کی تعمیر قبول، نہ زکوٰۃ قبول، نہ خیر خیرات قبول، نہ جو ہے نا رفاہی کام قبول، کیونکہ اصل چیز ہی صحیح نہیں ہے مال. یہ تھا. اب تو یہ جو اگر آپ سمجھتے ہیں، آپ کے ذہن میں ایسی خوش فہمی آتی ہے تو آپ غلطی پر ہیں، یہ شیطانی وسوسہ ہے. اور جو یہ سوچ کر سمجھ رہے ہیں، کر رہے ہیں، یہ بھی جو خوش فہمی میں ہے. وہ سوچ رہے ہیں کہ اب میرے کام ختم ہو گئے، وہ ختم ہو گئے. یہ تو غیر مسلموں کا بھی مزاج یہی ہے، جا کے پانی میں ڈب گئے تو سب چلے آتے ہیں. یہ مسلمانوں کا مزاج بن گیا. یہ زندگی بھر مسلمانوں میں خاص طور پر 2 مزاج آ گئے، یاد رکھیے. 2 مزاج، ایک سیاسی مزاج، ایک غیر مسلمانہ مزاج. سیاسی مزاج کیا ہے؟ کسی کے ساتھ بھی بھلائی کرے تو کیا کرتے ہیں؟ پھر اس سے بھلائی کی توقع رکھتے ہیں. جیسے کسی پارٹی کا سپورٹ کرے تو بعد میں اس سے کام لینے کے چکر میں رہتے ہیں. کسی ایم ایل اے یا ایم پی کا سپورٹ کرے تو جو ہے نا ووٹ ڈالے یا سپورٹ کرے. یہ دنیاوی معاملہ ہے، یہ ایک الگ ہے. لیکن دین کے معاملے میں کیا حکم ہے؟ خیر بھلائی کر بھول جا، نیکی کر دریا میں ڈال، جیسا لوگ بولتے ہیں. یہ مزاج ہے. یہ مزاج ہمارے پاس ہے. کسی کے ساتھ بھی میں آپ کے ساتھ بھلائی کرتا ہوں تو جو ہے نا یہ امید پر کرتا ہوں کہ آپ پھر کبھی ان سے کام میرے کو لینا ہے. اسماعیل صاحب کے پاس بھلائی کرے تو ان سے امید رکھتا ہوں کبھی نماز جنازہ پڑھا لیں، کبھی خطبہ دینے لگا لیں، کبھی فاتحہ دینے لگا لیں، کبھی میری بات نہیں کرو. عام طور پر یہ مزاج ہمارا. اچھے لوگ بھی ہیں، میں ہمیشہ میرا اچھے لوگوں کی طرف رجحان نہیں ہوتا، یہ میرا جو ہے نا روئے کلام نہیں ہوتا. ایسا مزاج ہمارے اندر بنتا جا رہا ہے. وہ دنیا کا معاملہ تھا، وہ سیاسی معاملہ تھا، وہ ایک الگ تھا. وہ تھا ہی اس لیے کہ آپ ایم ایل اے کو منتخب کرتے ہیں، ایم پی کو منتخب کرتے ہیں، اس لیے تاکہ وہ آپ کے کام کر سکے، ملت کے کام کر سکے آپ. لیکن یہاں ایسا نہیں ہے. یہاں آپ سامنے والے سے بھلائی اس لیے کرتے ہیں تاکہ آخرت میں ثواب ہو، اللہ رب العزت راضی ہو جائے. تو یہاں معاملہ الگ ہے. وہ سیاسی سوچ کو لا کر ہم نے دین میں بھی داخل کر دیا. دوسری چیز، زندگی بھر ہم کیا کرتے ہیں؟ برے کام کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں آخری میں حج کر کے سب ختم ہو گیا. خیر اللہ کے حقوق ہے، اللہ چاہے تو معاف کر دے، لیکن دوسروں پہ جو ظلم کیا ہے، لوگوں کو ستایا ہے، وہ نہ حج سے معاف ہوتے، نہ عمرے سے معاف ہوتے، نہ مسجد بنانے سے معاف ہوتے، جب تک کہ وہ معاف نہ کرے مظلوم. یہ ہمیں جو ہے نا اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور آخر میں اپنی گفتگو کو سمیٹنے سے پہلے ایک ایسی چیز کی طرف اشارہ کرتا چلو کہ جو آج مسلمانوں میں عام ہے. ایک تو مسلمانوں میں بہت سے ایسے ہیں جو آفیشلی لیول پہ رشوت بھی لے رہے ہیں، اور بہت سے مالدار مسلمان ایسے ہیں بینک میں پیسہ کیوں رکھنا، سود بھی دے رہے ہیں. سود کی 2 صورتیں ہیں. ایک تو یہ کہ آپ 1 لاکھ روپے دے کے 1.25 لاکھ لیں، 1.5 لاکھ لیں، 2 لاکھ روپے لیں. یہ ایک سود کی ایک صورت عام ہے، یہ ڈائریکٹ سود ہے. لیکن ایک انڈائریکٹ سود بھی مسلمانوں میں عام ہے. ایک انڈائریکٹ سود بھی کیا ہے؟ مسلمانوں میں عام ہے، بلکہ اس کی پیشکش بھی کی جا رہی ہے. وہ کیا ہے؟ آپ میں بولتا ہوں آپ کو، مطلب میں نہیں کرا ویسا، سمجھیں گے ویسا. تو میں بولتا ہوں آپ کو کہ آپ میرے کو 10 لاکھ روپے دو. آپ میرے کو کیا کرو؟ 10 لاکھ روپے دو. میرا گھر ہے یا دکان ہے، آپ استعمال کرو. اتنے سال کے بعد پھر میں آپ کو کیا کرتا ہوں؟ 10 لاکھ روپے ویسے ہی واپس کر دیتا. یہ ہمارے پاس بہت زیادہ چل رہا ہے مسلمانوں میں. آپ کیا کرتے ہیں؟ کسی کے پاس کسی کو 10 لاکھ روپے دے دیتے. اب وہ 10 سال کا ٹائم، 5 سال کا ٹائم، جو بھی ہے پیریڈ ہے، وہ اتنے دن تک آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کے پاس، اس کے گھر میں رہتے ہیں، اس کی دکان بھی استعمال کرتے ہیں، جو کرتے ہیں کرایہ ہو رہا ہے، کچھ بھی نہیں دیتے. تو اس کے بعد کیا کرتے ہیں آپ؟ 10 سال کے بعد یا 5 سال کے بعد جو پیریڈ ہے، اس کے بعد وہ پیسے پورے کے پورے کیا کرتے ہیں؟ آپ واپس لے لیتے ہیں. پورے کے پورے پیسے واپس کیا کرتے ہیں؟ لے لیتے ہیں. تو لہذا یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ جائز سمجھ رہے ہیں، لیکن یہ بھی سود ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ 10 لاکھ کے بدلے میں کیا کر رہے ہیں؟ ڈائریکٹ پیسے تو نہیں لے رہے، لیکن اس کا 10,000 کا مکان یا 10,000 کی جو دکان ہے، وہ کرایہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اس سے لے رہے. کرایہ معاف کرا رہے نا. تو کرایہ، وہ جو 10 مکان سے جو استفادہ کر رہے ہیں، اگر وہی مکان اگر آپ کرائے پر لیتے تو 10,000 میں ہوتا تھا، اور اگر دکان کرائے پر لیتے تو 10,000 میں وہ ملتی تھی. تو آپ اپنے 10,000 کیا کر رہے ہیں؟ بچا رہے ہیں. انڈائریکٹلی آپ کیا کر رہے ہیں؟ 10 لاکھ دے کر 10 لاکھ کا فائدہ کیا کر رہے ہیں؟ 10 لاکھ سے 10,000 کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. یہ بھی سود ہے. اور ایک بات، بعض لوگ ہوشیار رہتے ذرا، تو وہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ بولے تو ٹھیک ہے بھائی، خالی نہیں دیے تو کچھ بھی کرایہ نہیں دیے تو سود آتا. نامنلی 1,000-2,000 روپے دے رہے. کیا بولے تو کرایہ. کیا بولے تو کرایہ. لیکن وہ دکان یا گھر کھائے کتنے کا؟ بازار میں اس کا کرایہ کتنا ہے؟ رینٹ 10,000 ہے. آپ دے رہے کتنے؟ 2,000. کیا بولے میں کرایہ دے رہا ہوں بھائی، سود نہیں لے رہا ہوں. وہ 8,000 بچا رہے ہیں سر، وہ سود نہیں ہے.
تو یہ چیز ہمارے پاس بہت زیادہ چل رہی ہے. ڈائریکٹ سود دینے والے بھی ہیں مسلمانوں میں، لیکن پھر بھی وہ تعداد کم ہے. لیکن یہ تعداد، یہ چیز بہت زیادہ مسلمانوں میں ہو رہی ہے. رہن میں جو چیز رکھی جاتی ہے، میں نے آپ کے پاس میرا گھر کے کاغذات یا گاڑی جو بھی چیز میں نے آپ کے پاس رہن میں رکھی، تو اس لیے رکھا جاتا ہے کہ تاکہ آپ کو بھروسہ ہو، اور میں قرض نہ دینے کی صورت میں آپ کو اتنا بھروسہ ہو کہ میں اس کے ذریعے سے قرض کیا کر سکتا ہوں، پھیڑ لے. یہ بھروسے کے لیے رکھی جاتی ہیں. لیکن میں نے جو چیز آپ کے پاس رہن رکھی ہے، وہ آپ کو استعمال کی شریعت اجازت، اس سے فائدہ اٹھانے کی یا اس کو استعمال کرنے کی شریعت اجازت نہیں دیتی. تو یہ سود جو ہے، انڈائریکٹ سود جو ہے، یہ مسلمانوں میں بہت زیادہ عام ہے. اور پیسہ کماتے وقت حرام و حلال کی تمیز ختم ہو چکی ہے. جائز ہے یا ناجائز ہے، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، سب، خواہ وہ کاروباری ہو یا نوکری پیشہ ہو یا جو ہے نا ٹیکنیشین ہو یا کوئی بھی ہو، کسی نہ کسی جو ہے نا، اکثریت بہت زیادہ لوگ کسی نہ کسی حیثیت سے کمانے میں جو ہے نا کر رہے ہیں. کوئی سود کی شکل میں لے رہا ہے، کوئی رشوت کی شکل میں لے رہا ہے، کوئی دھوکے کی شکل میں لے رہا ہے، کوئی عیب دار چیز کو عیب چھپا کر جو ہے نا وہ بیچنے کی شکل میں رہا ہے، کوئی چونا لگا کر کر رہا ہے، کوئی چارنے کی جس کو بارنے بول کر کیا کر رہا ہے، یہ بیچ رہا ہے. اس طرح کسی نہ کسی حیثیت سے ہم جو ہے نا مال کماتے وقت ہماری توجہ حرام کی طرف نہیں ہوتی، جس کے نتیجے میں ہم دنیا و آخرت برباد کر لیتے ہیں. گھر تو بنا لیتے ہیں لیکن گھر میں سکون نہیں ہوتا. شادی تو ہو جاتی ہے، بچے تو ہو جاتے ہیں، لیکن بیوی بچوں سے سکون نصیب جو ہے نا نہیں ہوتا. اور جو ہے نا کبھی بیوی بیمار، کبھی بچہ بیمار، کبھی جو ہے نا خود بیمار جو ہے نا. تو عزیزان محترم، یہ ہماری چیزیں ہیں. دنیا تو برباد ہو گئی، لیکن پھر وہ حرام کا ٹوکرا لے کر چلے گئے. جو رقم جو گھر بنا کے گئے تھے، رکھ کے گئے تو بھی بچے بابا لڑ لے کے بولتے ہیں بابا کئی کو رکھ کے گئے، نہیں رکھے گئے تو بھی بابا کئی کو نہیں رکھے گئے. جس اولاد کے لیے، جس بیوی کے لیے حرام و حلال کی تمیز کیے بغیر ہم دنیا کما کر چلے گئے، ٹوکرا تو ہم لے کے گئے، اب فائدہ وہ اٹھا رہے ہیں. یہ کون سی عقل مندی ہے بھائی؟ حلال کماؤ، صحت بھی اچھی، گھر میں بھی خیر و برکت، بیوی بچوں سے بھی خوشی، اللہ عشق الہی آپ کا مرکز، آپ کا دل بن جاتا ہے، آخرت کی طرف توجہ ہوتی، نیکی کی طرف توجہ ہوتی، صحت بھی اچھی، جو کمائے اس سے عبادت کی توفیق ہوتی ہے. پھر دنیا بھی بہتر، دنیا سے جانے کے بعد بھی وہاں کوئی حساب و کتاب نہیں. تو لہذا عزیزان محترم، حرام و حلال کے کھانے میں تمیز کیجئے، فرق کیجئے. اور حلال تھوڑا بھی ہو تو وہ برکت والا ہوتا ہے، حرام زیادہ بھی ہو. میں ایک بلا کسی مبالغے کے بتا رہا ہوں، میں 1 روپیہ حلال کا ساری دنیا کی حرام کمائی سے بہتر ہے. اگر مثال کے طور پر کوئی آدمی 100 روپے اگر حلال کے کماتا ہے، اور کوئی آدمی روزانہ کروڑ روپے حرام کے کماتا ہے، تو وہ 100 کمانے والا فائدے کے حساب سے، ثواب کے حساب سے، دنیاوی و اخروی فائدے کے حساب سے، اللہ اور اس کے رسول کے پاس مقبولیت کے حساب سے، آخرت کے حساب سے، اس روزانہ 1 کروڑ کمانے والے سے بہتر ہے. ان کنتم تعقلون، اگر تم سمجھ سکو تو بہرحال ہمیں اس بات کی احتیاط کی ضرورت ہے کہ ہم کیا جو کر رہے ہیں، جو بھی کاروبار کر رہے ہیں. علماء بعض چیزیں تو ایسی ہیں آپ خود بھی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ حرام ہے، غلط ہے، جیسے جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، عیب چھپانا جو ہے نا، یہ سب چیزیں عام. بعض مسلمان ایسے ہیں کہ جن کو علماء سے بھی رجوع ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ خود سمجھتے ہیں کہ دنیا میں وہ چیز کیا ہے، یہ چیز بری ہے. تو لہذا خود بھی اس سے بچے. اور جو چیز جو ہے نا مشتبہ ہے، جو آپ کے نالج سے باہر ہے، اس کو علماء سے رجوع کر کے پوچھے صاحب یہ چیز صحیح ہے یا نہیں ہے. اور اگر کوئی چیز شریعت میں خود بھی اگر اس کی وضاحت نہ ہو کہ یہ حلال ہو یا حرام ہو، تو سرکار فرماتے ہیں الحلال بین والحرام بین وامور مشتبہات، کہ حلال واضح ہے، حرام واضح ہے. بعض چیزیں اگر ایسی بھی ہو کہ جس میں شریعت میں جس کے حرام و حلال ہونے کی وضاحت نہیں ہے، تو سرکار فرماتے ہیں اس سے بچو، احتیاط کرو، اس سے دور رہو. جیسے دنیا میں کوئی ڈاؤٹ فل چیز ہے تو آپ کیا کرتے ہیں، اس کو کوئی زمین خریدنے جا رہے ہیں، 1 کروڑ کی زمین یا لاکھوں کی زمین خریدنے جا رہے ہیں، ذرا کاغذات میں ذرا جو ہے نا آپ کو ذرا ہیر پھیر نظر آئی، کچھ بھی جو ہے نا خراب دکھا، ارے جان دے بھائی کہاں لگا لینا، بعد میں کوٹ کے چکر کا کاٹنا ہوا. تو مشتبہ چیزوں کا بھی یہی حکم ہے شریعت میں. حلال ہے تو اپناؤ خوشی سے، اور حرام ہے تو جو ہے نا وہ کرو، کیا بچو اس سے. اور حلال ہے اپناؤ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تیسرے حکم تک اپناؤ. اب گئے، اب مثال کے طور پر کسی آدمی کے پاس آپ گئے، حلال کمائی ہے، سب ہے، وہ ہے، تبرک بلکہ آخری ٹھوکرے، حلق میں انگلی ڈال کے آنے تک جو ہے نا لگ رہا لے رہا، اس وقت تک کھا رہے. حلال کھاؤ بولے مول صاحب جمعہ میں بول کے، تو حلال کھاؤ بولے فل کھا رہے، آخری حد تک کھا رہے. گھر میں آ کے کیا ہے، میدا خراب ہو گیا، موشنز ہو گئے جو ہے نا، بیمار ہو گئے، شوگر آ گیا، بی پی آ گیا. تو حلال بھی کھاؤ، جائز ہے،
لیکن صحت کا خیال رکھ کے کھلاؤ، جتنا پچا سکتے ہو اتنا. ایسا نہیں کہ حلال ہے بول کے مول صاحب بولے جمعہ میں، مول صاحب کو دلیل بنا کے جو ہے نا پورا جو ہے نا آخری حکم تک کھا رہے. حرام سے تو بچنا ہی ہے، حلال بھی احتیاط سے کھانا استعمال کرنا ہے، وہ بھی اس لیے کہ تاکہ آپ کی صحت بہتر رہے، آپ کی زندگی کیا ہو، بہتر رہے. تو خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ آپ یہ عہد کر لیجئے، یہ کوشش کیجئے کہ انشاءاللہ حرام کی کمائی سے اجتناب کریں گے، حرام کی، اور حلال کی کمائی اختیار کریں گے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو جو ہے نا حلال کو اپنانے اور حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما، عزت و عافیت کی زندگی دے اور ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما. قبر میں دیدار مصطفیٰ سے ہمیں بہرور فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہمارا حشر فرما، اور نبی جنت میں آپ کے دست مبارک سے جام کوثر پینا نصیب فرما، جنت میں آپ کی غلامی معیت اور رفاقت نصیب فرما. صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.